اور قرآن کا ایک اصول ہے کہ جہاں کہیں ایمان کا تذکرہ کرتا ہے قرآن تو ایمان سے مراد وہ ایمان ہوا کرتا ہے جو صحابہ کا ایمان تھا، اور صحابہ کا ایمان باللہ، ایمان بالآخرہ اور عمل صالح کے ساتھ ساتھ ایمان بالرسول بھی تھا۔ اس لیے کامیابی حاصل کرنے کے لیے ایمان بالرسول کا انکار کر دینا ایسا نہیں ہوگا، بلکہ ایمان بالرسول رکھنا ہی ہوگا، تب جا کر آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم فرق نہیں کرتے ہیں ان میں سے کسی کے درمیان، ونحن لہ مسلمون، اور ہم اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ یہود و نصارہ جو کہہ رہے ہیں کہ تم یہودی بن جاؤ، تم نصرانی بن جاؤ، ان سے تم کہو کہ تمہارا ایمان اگر صحابہ کے ایمان کی طرح رہتا ہے تب تو تم کامیاب ہوو گے، ورنہ اب یہودیت اور نصرانیت کا کوئی درجہ نہیں رہ گیا۔ اس آیت میں بھی بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ صحابہ کا ایمان کیسا تھا اور پھر ہمارے اور آپ کا ایمان کیسا ہے۔ ایک مسئلہ آتا ہے جو بڑا ہی اختلافی مسئلہ ہے، ہمارے درمیان اور بڑے بھائیوں کے درمیان اختلاف ہو چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر جگہ حاضر ہونا، ہمارا عقیدہ یہ ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود نہیں ہیں، اور انہوں نے اپنا عقیدہ کیا بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود ہیں۔ آپ اس مسئلے کو سمجھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا، 7 کو منی گئے، 8 کو مزدلفہ گئے، 9 کو عرفات گئے۔ ہر دن الگ الگ جگہوں پر جانا ہو رہا ہے۔ جب ہر جگہ موجود ہے تو پھر 7 کو وہاں، 8 کو وہاں، 9 کو وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کی نماز پڑھا رہے ہیں، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا، اللہ زندوں کی مغفرت فرما، مردوں کی مغفرت فرما، جو حاضر ہیں ان کی مغفرت فرما، جو ہم سے غائب ہیں ان کی مغفرت فرما۔ پتہ یہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو غائب ہیں وہاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہیں، اگر موجود ہوتے تو پھر غائب کا تذکرہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور آگے چلیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا سفر کیا، حرم سے مسجد نبوی گئے، وہاں سے بیت المقدس گئے، وہاں سے پہلے آسمان پر، دوسرے آسمان پر، تیسرے پر، چوتھے پر، 5ویں، 6ٹھے، 7ویں، عرش، کرسی، جنت سب دیکھ لیے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا موجود ہونا ہر جگہ ہے تو پھر اتنا لمبا سفر کر کے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو جنگیں لڑی گئیں غیروں سے، 2 قسم کی جنگیں، ایک کا نام غزوہ اور ایک کا نام سریہ۔ 27 غزوات ہوئے، یعنی 27 جنگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت کی۔ غزوہ اسی کو کہا جاتا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریک رہے ہو۔
اور 400 سریہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت نہیں کی بلکہ صحابہ کو بھیج دیا. تو جس غزوے میں، جس جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریک رہے ہیں اس کو غزوہ کہا جاتا ہے، اور جس جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریک نہیں رہے اس کو سریہ کہا جاتا ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم مان لیں کہ ہر جگہ موجود ہیں تو پھر 400 سریہ یہ کیسے ہو گیا؟ سب کو کیا ہونا چاہیے؟ غزوہ ہونا چاہیے تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر رہے ہیں، مکہ سے انہوں نے ہجرت کیا، مدینہ چلے گئے. کیا ضرورت تھی جانے کی؟ آپ تو ہر جگہ موجود ہیں. نہیں، صحابہ کا یہ عقیدہ نہیں تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آمنتم بہ، جن جن چیزوں پر صحابہ ایمان رکھتے تھے اور جس کیفیت کے ساتھ ایمان رکھتے تھے ویسا ایمان اگر ہمارا اور آپ کا رہے گا تب جا کر وہ ایمان کہا جاوے گا، ورنہ اس ایمان کا کوئی ویلو نہیں ہے.